الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو 16ویں پارے کی سورت ہے، اور یہ جو سورت ہے سورۃ الکہف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت ہو جائے، محفوظ رہے، تو وہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کرے۔ اور بعض روایتوں میں شروع کی 10 آیتیں آتی ہیں اور بعض میں آخر آیتیں آتی ہیں۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر علماء نے کہا ہے کہ سورۃ الکہف ماضی کی یعنی گزشتہ زمانے کی صورت نہیں ہے، بلکہ آگے آنے والے زمانے کی صورت ہے، کیونکہ فتنہ دجال اور دجال جس وقت آئے گا وہ مستقبل کی بات ہے۔ تو جب اس صورت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فتنہ دجال سے جوڑ دیا تو پھر یہ گزشتہ زمانے کی صورت نہیں رہی، یہ آئندہ آنے والے زمانے کی صورت ہوئی۔ اور عجیب نکتہ ہے، آپ غور کیجئے کہ یہ والی صورت 16ویں پارے میں آئی ہے اور سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آئی ہے۔ علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، بعض حضرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، اس میں آنے والے زمانے کے بارے میں رہنمائیاں اور ہدایتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ 15ویں اور 16ویں صورت، مثال کے طور پر جیسے سورۃ الکہف یہ 16ویں پارے میں ہے، تو آگے آئندہ آنے والے زمانے میں یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں 15ویں اور 16ویں صدی جو ہے اس کے لیے رہنمائیاں، اور آئی بھی یہ صورتیں 15 اور 16ویں پارے میں، اور علماء فرماتے ہیں 15ویں صدی ہجری، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، ہجرت سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ہجری یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، اور اس کے بعد 16ویں صدی آئے گی۔ اور قرآن کریم کی ترتیب میں سورۃ الکہف اور سورۃ بنی اسرائیل یہ 15ویں اور 16ویں سپارے میں آئی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کی مثال بیان فرمائی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے 2 لوگوں کی مثال بیان کیجیے۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ان 2 لوگوں میں سے ایک شخص کو 2 باغ دیے تھے، من اعناب، انگور کے باغ، اور باغوں کے چاروں طرف باڑ لگائی جاتی ہے درختوں کی یا کسی اور چیز کی، تو اس کے دونوں باغوں میں جو اللہ تعالیٰ نے باڑ لگائی تھی وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، وہ باڑ کانٹوں کی نہیں تھی، کسی اور چیز کی نہیں تھی، بلکہ وہ کھجور کے درختوں کی تھی، یعنی وہ بھی زبردست قسم کا اللہ رب العزت نے اسے مال دیا، کھجور کی پیداوار کے ذریعے سے باڑ لگائی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور بیچ کا جو حصہ تھا باغوں کا وہ عام طور سے خالی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسا زبردست شاندار باغ دیا تھا کہ بیچ میں کھیتی ہوتی تھی۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اور وہ دونوں باغ ہر سال، یعنی باغات میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی سال پھل زیادہ آتا ہے، کسی سال کم آتا ہے، یا کبھی کبھی کسی درخت پر کم آتا ہے، لیکن وہ دونوں باغ ایسے زبردست تھے کہ وہ ہر سال پورا کا پورا باغ، ایک ایک درخت وہ اپنا پورا پھل دیا کرتا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، بالکل کمی نہیں ہوتی تھی۔
اور مزید اس پر یہ کہ وفجرنا خلالہما نہارا، کہ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی تھی، سینچائی کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، دیکھنے میں بھی وہ باغ شاندار معلوم ہوتا تھا۔ وکان لہ ثمر، اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی مالی وسائل تھے، اور بھی مختلف قسم کی دولتیں اللہ رب العزت نے اسے دی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کی مثال بیان کی، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب جو تھے وہ اہل مکہ تھے۔ جو اولین مخاطب تھے ان کے ذہن میں سب سے شاندار اور سب سے بہترین باغ کا جو تصور تھا وہ یہی تھا۔ لیکن میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم تو بہت زندہ کتاب ہے، بہت زندہ کتاب ہے۔ اسی آیت کے ذریعے سے ہم یہ تصور باندھتے ہوئے چلیں کہ آج کے زمانے میں کسی کا اتنا زبردست کاروبار ہو کہ اس کے کاروبار میں مختلف قسم کی اس کی جو فیکٹری ہو، اس میں مختلف قسم کے مال تیار کیے جاتے ہوں۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت سے مالدار قسم کے حضرات ہوتے ہیں، تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حالانکہ ان کی خود کی کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کئی کاروبار کرتے ہیں، اور وہ اس کی حکمت کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کبھی ایک کاروبار پہ زوال آیا تو ہمارا دوسرا کاروبار وہ محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے آپ تصور کرتے ہوئے چلیں کہ اسی مثال کو بیان فرمانے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس زبردست قسم کا مال تھا، اس نے ایک کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، دوسرے میں بھی کر رکھی تھی، اور چاروں طرف سے اس کے اوپر پیسے کی بارش ہوتی تھی۔ یعنی ایسے مال تھے اس کے پاس کہ جو ساری آئٹمیں دوڑنے والی تھی، مارکیٹ میں زبردست طریقے پر بکنے والی تھی، ہر طریقے سے اس کو مال و دولت مل رہی تھی۔ یہ قرآن کریم کی آیت، یہ ہمیں جو مثال اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں علم کی روشنی میں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تصور کی نگاہ سے ہم آج کے زمانے میں جو سب سے زبردست دولت مند سمجھا جاتا ہے، اس مثال کے ذریعے سے ہم اس کا تصور کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے پاس اس قسم کا بھی مال ہے، یہ بھی فیکٹری ہے، اس کی فلاں جگہ بھی فیکٹری ہے، اور اس کا پیسے سے وہ پیسہ بناتا ہے، اور جہاں اس کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے وہ ایک نیا کاروبار ڈال لیتا ہے، اور مختلف شعبوں میں اس نے سرمایہ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا، تو یہ فخر میں کہتا ہے، غرور میں، گھمنڈ میں آ کر، انا اکثر من کا مالا، میرے پاس تو تجھ سے بہت زیادہ دولت ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ تیرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ معزز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آس پاس میں ان کے ساتھ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں جو ہر وقت انہیں سیٹھ صاحب اور حاجی صاحب اور فلاں صاحب وہ کہتے رہتے ہیں۔ اسی طرف قرآن کریم کا اشارہ ہے وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ ایک شخص کو، یہ والا شخص جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں، یہ شخص چڑھا رہا ہے کہ مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور عزت بھی تجھ سے زیادہ ہے، میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی تجھ سے زیادہ معزز ہیں، اور تو مال میں بھی مجھ سے کم ہے، اور تیرے ساتھی جو ہیں وہ بھی معزز قسم کے لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ہم نے باغ دیا، ہم نے اس کے چاروں طرف باؤنڈری جو لگائی وہ کھجور کے درختوں کی لگائی، ہم نے درمیان میں کھیتی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ یہ اشارتاً ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا کاروبار ترقی کر رہا ہے، ایک انسان ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری لگا رہا ہے، ایک انسان ایک دکان کے بعد دوسری دکان خرید رہا ہے، ایک انسان ایک مکان کے بعد دوسرا مکان خرید رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں خرید رہا ہے، ہم دے رہے ہیں تمہیں، اس وجہ سے تم خرید پا رہے ہو، ہم دے رہے ہیں تمہیں، اس لیے تم کاروبار پہ کاروبار بڑھا رہے ہو، یہ تمہارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی الفاظ استعمال فرمائے تو یہ کہا کہ اس کا کمال نہیں، تو ہم نے دیے اسے 2 باغ انگور کے، ہم نے چاروں طرف باؤنڈری لگائی کھجور کے درخت کی، ہم نے درمیان میں کھیتی لگائی، اور ہم نے ایسا بنایا اس کے باغوں کہ وہ پورا پھل دیا کرتا تھا، ہم نے اس کے درمیان میں نہریں بہائیں۔ یہ جملہ خاص طور سے سمجھنے کے اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس کو بھی جس اعتبار سے ترقی مل رہی ہے وہ اللہ کا کرشمہ ہے، اس میں انسان کا اپنا ذاتی رتی برابر بھی دخل نہیں۔ اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ یہ والا مرض ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے۔ انسان اپنی اولاد کو، اگر اس کی اولاد خوبصورت ہوتی ہے، یہ کہتا ہے میری ہے نا یوں خوبصورت، میری اولاد ہے نا یوں ذہین ہے،
یہ والا کام کبھی تعریف ہوتی ہے کہ اسکول میں بچہ بہت اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا، انسان فوراً کہتا ہے میری اولاد ہے نا، آخر مجھ پر تو جائے گا، جیسا میں ذہین ایسی میری اولاد ذہین۔ یہ والی جو چیز ہوتی ہے، یہ قرآن کریم اس سوچ کو کنڈم کرتا ہے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حکم کرتا ہے کہ نہیں، یہ والی سوچ ایمان والی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ والی سوچ مشرکانہ سوچ ہے۔ تم کیا ہو؟ تم نے اس کی خوبصورتی میں کیا بنایا ہے؟ تم نے آنکھ بنائی ہے اس کی، تم نے زبان بنائی ہے اس کی، تم نے دماغ بنایا ہے اس کا، تمہارا کیا دخل ہے اس کے اندر؟ کیا تمہیں اختیار تھا کہ تم پسند کر سکتے تھے کہ میں اپنے بچے کو ایسا بناؤں گا، میں رنگ اس کا گورا بناؤں گا، میں اس کی ہائٹ ایسی بناؤں گا، اس کا دماغ ہے؟ تم نے کیا کیا ہے اس کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ اسی نقطے کی طرف ہمارے ذہنوں کو موڑنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ انسان اپنی کسی بات کو، اپنی اولاد کی کسی بات کو، اپنے کاروبار کی کسی بات کو، کسی بھی چیز کو یہ کہے کہ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہو تو انسان اللہ کی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسی ذہانت دی ہے میری اولاد کو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری اولاد کو خوبصورت بنایا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت ساری نعمتوں سے مجھے نوازا، میرے گھر میں فراوانی ہے، کھانے کے ذخائر ہیں، میرا مکان بڑا ہے، میرا کاروبار شاندار ہے، اللہ نے مجھے بھی خوبصورت بنایا، میرے گھر کے لوگوں کو بھی۔ جتنی بھی نعمتیں ہوں، انسان ان ساری نعمتوں میں اس حقیقت کا استحضار رکھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جس وقت وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ آپ یہاں پر تصور کر لیجئے کہ کسی کی فیکٹری ہے تو وہ اپنی فیکٹری میں داخل ہوا، کسی کا کوئی بڑا مکان ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے، جو بھی چیز ہو سکتی ہے، یہاں پر اس کے تحت وہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جب وہ اس میں داخل ہو۔ جب انسان اس قسم کی کسی چیز کے پاس جاتا ہے تو دو قسم کی نفسیات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ والی چیز جو مجھے ملی ہے تو میں ہوں ہی اتنا اچھا کہ میں اسی کا مستحق تھا، اور یہ جو میرا اتنا بڑا کاروبار کھڑا ہوا ہے، جو میں نے اتنی بڑی میری فیکٹری کھڑی ہوئی ہے آج، یہ جو میرا نام ہے مارکیٹ کے اندر، یہ جو میری ایک امیج بنی ہوئی ہے، تو میرے اندر تو صلاحیتیں اتنی ہیں کہ میری تو بننی ہی تھی۔ غور کریں ہم اس بات کے اوپر، یہ ساری یہ والی جو سوچ بیان ہو رہی ہے، قرآن آگے الفاظ آئیں گے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ یہ ایمان والی سوچ نہیں ہے، شرک ہے، اور یہ وہ والا شرک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے جیسا کہ شروع میں اشارتاً بیان کیا کہ یہ 15ویں اور 16ویں پارے کی صورت ہے، سورۃ الکہف۔ اس میں 15ویں اور 16ویں صدی کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں مسلمان جس قسم کے شرک میں مبتلا ہوں گے، اس آیت کے اندر، اس واقعے کے اندر اس شرک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ مسلمان وہ والا شرک نہیں کرے گا کہ بتوں کی پوجا کرے گا، مسلمان یہ والا شرک کر رہا ہے اس وقت کہ یہ والی چیز، یہ والی فیکٹری جو میں نے بتوں کی وجہ سے، وہ ہے اس کا مستحق، اور میں جو مالدار ہوں، میں جو شاندار زندگی گزار ہوں، میں اسی کا مستحق ہوں۔ وہ غرور، وہ گھمنڈ، کسی بھی نعمت کے بارے میں اپنا ذاتی استحقاق سمجھنا، اپنے علم و عمل کا دخل سمجھنا، یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ مشرکانہ سوچ ہے، اور یہ والا شرک ہم مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ جب یہ داخل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے اوپر، اپنی جان پر یہ ظلم کر رہا تھا۔ کیا کہنے لگا؟ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سدا ایسا ہی رہے گا۔ آپ غور کیجئے اس جملے کے اوپر کہ یہ والا جملہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، یہ والی سوچ ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اس کا کاروبار شاندار چلتا ہے، اس کی فیکٹری ترقی کرتی جاتی ہے، تو انسان اس بات کو اور اپنے کاروبار کے چلنے کو دیکھ کر کے اس ذوم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب میں نے ایسی پلاننگ کر لی ہے اور میں نے ساری چیزوں کو ایسا سیٹ کر لیا ہے کہ اب میرا کاروبار ایسا ہی سدا بہار رہے گا اور میں سدا ترقی ہی کرتا جاؤں گا، یہ بڑھتا ہی جائے۔ قرآن کہتا ہے مشرکانہ سوچے، اپنی سوچ کو بدلو، اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ اسباب میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اسباب کی مثال ایسی ہے، مثال سے بہت اچھے سے مضمون سمجھ میں آئے گا کہ آپ سب حضرات نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی چیز کو کبھی اٹھائیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ اگر کسی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ ہم بھی رکھیں گے۔ اب ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بچے سے وہ سامان نہیں اٹھتا تو اٹھا خود لیتے ہیں، اوپر نیچے بچے کا ہاتھ لگوا لیتے ہیں،
اور بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے رکھا. اور بعض بچے کہنے لگتے ہیں کہ صبح میں نے ناشتہ کیا تھا نا، فلاں چیز کھائی تھی، تو دیکھیے میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے آج اس کو اٹھا لیا. تو بالکل یہی مثال ہے اسباب کے بعد نتیجے کی، کہ سب کچھ کرتا تو اللہ ہے، بس ہم دکان کھول کر کے بیٹھ گئے، فیکٹری میں چلے گئے، تھوڑی سی اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر لیا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دماغ کا کرشمہ ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے ہاتھ کا کرشمہ ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری عقل کا کرشمہ ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری ڈگریوں کا کرشمہ ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے خاندانی اثرات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت یہ ذہن کے اندر رکھو کہ تمہاری مثال اس بچے کی ہے. تم کیا کر سکتے ہو؟ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. انسان کا دماغ موجود ہے، عقل موجود ہے، آنکھیں سلامت ہیں. اللہ نے اندر سے دماغ کے اندر ایک معمولی سا تار ہلا دی، ایک نس ہلا دی، انسان پاگل ہو گیا. کل تک جو انسان کروڑوں کی ڈیلیں کر رہا تھا، کل تک جس انسان کے سامنے بڑے بڑے عہدیدار ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ انسان پلاننگ کر رہا تھا کہ اب اس کے بعد یہ کروں گا، اب اس کے بعد یہ کروں گا، فیکٹری کو وہاں لے کر کے جاؤں گا، اس کے بعد فلاں چیز کی فیکٹری لگاؤں گا، ایک نس ہلی دماغ کی، پاگل ہو گئے. اب اسے یہی تمیز نہیں کھانا کیا ہے، اور یہ نجاست کو نکالتا ہے. کتنے لوگوں کا واقعات ہم نہیں دیکھتے کہ ایسی عقلیں ماری جاتی ہیں کہ نجاست کو ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک بہت شاندار تھے، بہت بڑا کاروبار کر رہے تھے. یہ ہے انسان کے اوقات، یہ ہے انسان کی حیثیت. اس میں کسان کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے. کسان نے کون سا میٹیریل ڈالا تھا جس سے ہری پتی نکلے گی؟ کسان نے کون سا میٹیریل ڈالا تھا کہ جس سے شاندار قسم کا خوشبو والا میٹھا آم نکلتا ہے؟ کون سا میٹیریل ڈالا تھا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تھوڑا بہت یہ کام کر لو، تم زمین میں یہ کر دو، یہ کر دو، اس طرح پانی لگا دو، بس ہم یہ کہہ دیں گے، تم یہ سمجھ لینا کہ جیسے ہمارے ذریعے سے ہو گئے. تو اسباب کیا ہیں؟ اسباب پر نگاہ نہ جمے انسان کی، اور ہمیشہ مسبب الاسباب پر انسان کی نگاہ رہے، یہ ہے ایمان. اور اسباب پر نگاہ ٹک جائے اور مسبب الاسباب پر نگاہ نہ جائے، یہ شرک ہے. اور آج یہ والا شرک ہم مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے. اس شرک سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھیں یہ کیا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، یا قرآن کیا کہہ رہا ہے. ما ظن طبید ہادی ودا، کہنے لگا باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا. مجھے لگتا ہی نہیں کہ اب میں نے اتنی زبردست پلاننگ کی ہے، اتنی زبردست سیٹنگ کی ہے، مجھے نہیں لگتا میرا بزنس کبھی بھی ٹھپ ہوگا. یہ والی جو سوچ ہوتی ہے، وہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آگے آئے گا. وما اظن الساعۃ قائما، میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھڑی آئے گی کہ میرا ایک کاروبار اور میرا ایک باغ کبھی بھی یہ پھل دینا بند کرے گا اور میرا ایک کاروبار ٹھپ ہوگا، نیچے جائے گا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا قیامت کے دن، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں بھی اپنے اس دوست سے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر میں تجھ سے زیادہ شاندار پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھ اللہ نے مجھے یہاں پر، یہ والی سوچ ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ بہت سارے بددین قسم کے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا، ہمارا کاروبار کیوں ترقی کرتا، ہمیں عزت کیوں ملتی، ہمیں معاشرے کے اندر وقار کیوں ملتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب مشرکانہ سوچ ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور فرمایا ہے، دار الغرور فرمایا ہے، کہ یہاں پر انہی سب چیزوں کو دیکھ کر کے بددین لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. وہی بات، وہی اپنی سوچ یہ بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے تو اللہ راضی ہیں، جبھی تو دنیا میں مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے جب مجھ سے راضی ہیں تو آخرت میں بھی مجھے تو اس سے زیادہ شاندار نعمتیں ملیں گی. اب یہ جو ایمان والا دیندار جو ساتھی تھا، اب اس کی بات قرآن کریم بیان کرتا ہے. قال له صاحبہ، اس سے اس کے ساتھی نے کہا، وهو يحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے فخری انداز میں ساری کی ساری باتیں کر رہا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ سلسلہ چلا. ثم من نطفہ، پھر اللہ نے تجھے منی کے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. تیری جو ابتدا ہے، تیری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اور ہم میں سے ہر ایک سے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو بہت پارسا، بہت قابل، بہت شاندار اور بڑے بول، یہ جو ہم بولتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اپنی حقیقت پر غور تو کرو، تم ہو کیا؟ تمہاری شروعات ایک گندا ناپاک قطرہ ہے، مرندہ دخل ہے. اگر وہ اندر سے دماغ کی ایک نس ہلا دے، اگر وہ اندر سے دل کی ایک نس ہلا دے، تو تمہارے سارے کمالات ٹھپ ہو جائیں گے، سارے غائب ہو جائیں گے، سارے بڑے بول اڑ جائیں گے، ساری یہ جو متکبرانہ سوچیں غائب ہو جائے گی، سب نکل جائے گی. ثم من نطفہ، وہ تو اس اللہ نے تمہیں پہلے منی کے قطرے سے پیدا کیا. ثم سواک رجلا، پھر اتنا شاندار انسان بنا کر کے
اب تمہیں اس عمر تک پہنچا دیا۔ لیکنہ اللہ ربی، یہ تو تم نے تو بیان کیا کہ میری دماغ کے کرشمے ہیں، میں اسی کا مستحق تھا اور یہ ساری نعمتیں سدا بار رہیں گی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں هو اللہ ربی، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اس نے ہی مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے جوانی دی، اسی نے مجھے عقل دی، اسی نے میری زبان کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے میرے کانوں کو سننے کی طاقت دی، اسی نے میری آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی، اور جب سے لے کر مرنے تک اور قیامت تک مجھے جو کچھ بھی ملے گا میرے ذاتی استحقاق کے بغیر، میری صلاحیتوں کے دخل کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے نوازے گا، اور یہ اسی کا فضل ہے کہ میرے استحقاق کے بغیر مجھے دے رہا ہے، میرا کوئی دخل نہیں۔ هو اللہ ربی۔ تو علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ صرف ایمان کے لیے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے کہ بس اللہ کو مان لیا، بلکہ اس بات کے بعد کہ انسان اللہ کو مان لے، پھر یہ بھی مانے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے مل رہا ہے، اس میں میری صلاحیتوں کا دخل نہیں ہے، اس میں میرے علم کا دخل نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے علم کو ذریعہ بنا دیا، صلاحیتوں کو ذریعہ بنا دیا، وہ ذریعہ کسی اور چیز کو بھی بنا سکتا ہے، اس ذریعے میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پڑھے لکھوں سے زیادہ رزق دے رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اگر پڑھائی ہی سے رزق ملتا ہے تو بے پڑھے لکھے کتنے آپ بے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سیکریٹری ہیں، وہ ان کے مینیجر ہیں۔ تو رزق کے ملنے کا تعلق پڑھائی سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی چاہت سے۔ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور جس اسباب کے ذریعے سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ ایسا دیکھا کہ دو دکانیں ہیں ایک ہی چیز کی، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، عجیب بات ہے کہ لوگوں کے پیر اس دکان کی طرف جاتے ہیں، اس پر جاتے ہی نہیں۔ یہاں انسان 1 گھنٹے کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہے، وہی چیز وہاں مل رہی ہے، نہیں جا رہا ہے۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو مائل کر رکھا ہے، اللہ کو اس کا رزق بڑھانا ہے، اس کو نہیں دینا، یا اس کو جتنا رزق ملنا ہے اس کو اتنا ملنا ہے، تو اس لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیا۔ تو انسان دکان لگا لیتا ہے، فیکٹری لگا لیتا ہے، لیکن کسٹمر کو بھیجنا، اس کے دل کو مائل کرنا، اس کے دل کو مطمئن کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں بنی بنائی جو گڈ ول ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے، ایسی حرکت کرواتے ہیں اس انسان سے، اور یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے مجھ سے چھین لیں گے، اور جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا مجھ سے کہ نعمتوں کا کیسا استعمال کیا، صحیح کیا یا غلط کیا، اختیارات کا صحیح استعمال کیا غلط استعمال کیا۔ اگر یہ سوچ ہوتی ہے تو انسان ترقی کرتا ہے، وہ چیزیں بڑھتی ہیں، اور یہ والی سوچ جو اس شخص کی تھی اس کا کیا انجام ہوتا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ ساتھی جو دیندار تھا اس نے کہا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے، ایک طریقہ تو وہ تھا کہ بھئی یہ تو سدا بہار ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والا۔ یہ دیندار شخص کہتا ہے کہ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے تھی، تم باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ نے چاہا، اللہ نے مجھے دے دیا اپنے فضل و کرم سے، لا قوت الا باللہ۔ اور جن اسباب کو اللہ نے ذریعہ بنایا، چاہے وہ تمہارے علوم ہو، چاہے تمہاری عقل ہو، جو بھی چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں، تو یہ سارے اسباب، ساری طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ میری پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان گھر میں داخل ہو، بچوں کو دیکھے، بچے ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، اپنے اہل خانہ کو دیکھے، اپنے گھر کی خوبصورتی کو دیکھے، اپنی فیکٹری میں کام چلتا ہوا دیکھے، چہل پہل دیکھے، اپنے کاروبار کو ترقی کرتا ہوا دیکھے، جب بھی کوئی خوشنما منظر دیکھے تو اس کو چاہیے یہ پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، اور اس سے انسان یہ اقرار کرے گا کہ اس میں میرا ذاتی دخل نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ساری طاقت، ساری نعمتیں یہ اللہ کی دی ہوئی۔ تو اس سے پھر وہ نظر بد سے بھی محفوظ رہے گی، اور چھننے سے بھی اللہ نے چاہا تو محفوظ رہے گی۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور یہ والی بات کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس مال و دولت جو ذرا کم ہے، تو فعسا ربی، اس میں کون سی بات ہو گئی؟ ایمان والے کی سوچ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ابھی چاہے مجھے تو مجھے بڑھا دے گا، تو میں نیچے لے کر کے آ جائے گا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھاتا ہے، کسی کو گھٹاتا ہے، کسی کا کاروبار عروج پہ جاتا ہے، کسی کے کاروبار کو زوال ہوتا ہے۔ گھنٹے کی سوئی کی مانند ہے، 12 بجے کے بعد جب بالکل عروج پر پہنچتا ہے تو پھر سوئی نیچے اترنی شروع ہوتی ہے، اور 6 تک پہنچتی ہے، زوال آتا ہے، پھر زوال ہوتا ہے، زوال کے بعد پھر عروج شروع ہوتا ہے۔
یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اسی سے ہی گاڑی چلتی ہے زندگی کی، کبھی کسی کا عروج ہے، کبھی کسی کا زوال ہے، آج کسی کا زوال ہے تو کل اس کا عروج ہے۔ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ اور جس باغ پر تجھے بہت فخر ہو رہا ہے یہ سدا بہار رہے گا، یہ جو تیری سوچ ہے، یہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ میرا ذاتی استحقاق ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے میں ہوں ہی اتنا سمجھدار، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، میرا کاروبار ہمیشہ ایسے ہی چلے گا، میری فیکٹری ایسی ہی چلتی رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک سے تجھے گرا دے، وہ تیرے اوپر زوال آ جائے، تیرا یہ سارا باغ ختم ہو جائے۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی فیکٹری کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچیں کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ ایک دم فیکٹری میں آگ لگ جائے، جو ہماری سب سے بڑی پارٹی تھی وہ کسی اور کے پاس چلی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فتصبح صعیدا زلقا، اللہ تعالیٰ اس خوبصورت باغ کو چٹیل میدان بنا سکتے ہیں۔ او یصبح ماؤها غورا، یا یہ جو پانی ہے جس کی وجہ سے تیرا باغ اتنا زیادہ پھل دیتا ہے، اگر یہ پانی تے میں چلا گیا پھر کیا کرو گے؟ پانی لے آؤ گے؟ یہی بات آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی جگہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو پانی کی کمی ہو گئی، اب انسان کیا اس پانی کو لا سکتا ہے؟ پانی کا لیول اوپر کر لے گا؟ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی۔ انسان کبھی بھی اسباب پر نہ اکڑے، اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے سارے اسباب، اور وہی زندگی کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہی دنیا کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پر انسان کو نگاہ رکھنی چاہیے، اور کبھی بھی اسباب کے سہارے انسان کو غرور و تکبر کر کے خدائی جملے نہیں بولنے چاہیے، بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ جب انسان بڑا بول بولتا ہے تو یہ انجام ہوتا ہے کہ یہی ہوا کہ کچھ وقت کے بعد وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اچانک اس کے باغ کے اوپر آفت آ گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، صبح جب وہ آیا تو اس کا باغ، اس باغ پر اس نے جتنی سرمایہ کاری کی تھی، جتنا پیسہ لگایا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ سارا کا سارا ضائع ہو چکا ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، انگور کی بیل چڑھائی جاتی ہے بلیوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، وہ جن چیزوں پر وہ بیل چڑھائی تھی وہ گری پڑی ہوئی۔ جتنی بھی چیزوں میں اس نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی، سارے کاروبار پہ، سارے شعبوں میں ایک دم زوال آ گیا، اور اس کا سارا کاروبار، ساری دولت جس پر اسے غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور اسے لگتا تھا یہ تو اتنا ہے میرے پاس کیسے جائے گا۔ آج انسان جب سنتا ہے بیانات کے اندر، تو کوئی مالدار شخص ہوتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات بیان ہو رہی ہے، لیکن میرے پاس تو اتنا ہے، اتنے کروڑ ہیں، اتنا مہا ہیں، وہ والا پلاٹ ہے اور فلاں جگہ ہے، کہاں جائے گا، کہاں جا سکتا ہے اتنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ایک بچے کی ایک بیماری سب کچھ بکوا دیتی ہے، بیماری پھر بھی صحیح نہیں ہوتی جب اللہ لینے پر آتا ہے۔ اس وقت انسان کہتا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، وہ کہنے لگا یہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ جو میں نے سمجھا تھا نا کہ میری ذاتی صلاحیت کا دخل ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، یہ والا شرک میں نے نہیں۔ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ اس شخص کے بارے میں جو شرک کہا جا رہا ہے، تو شرک کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ مورتی پوجا تو کرتا ہی نہیں تھا، کہیں تذکرہ ہی نہیں آیا پورے واقعے کے اندر، پھر قرآن کہہ رہا ہے یہ شرک کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے وہ والی بات کہی کہ یہ والا شرک وہ ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، کہ اسباب کو سمجھنا کہ اسباب سے ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اسباب صرف ذریعہ ہے، اسباب صرف ذریعہ ہے، پیچھے کرنے والی ذات وہ مسبب الاسباب کی ہے۔ اس بات پر اگر نگاہ رکھو گے تو تمہارا ایمان ہے، اور اگر تم اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہو تو پھر تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تم شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ صاف ستھری بات ہے، شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ مسلمان کتنا بھی بد عمل ہو، بد دین ہو، لیکن شرک سے بہت ڈرتا ہے، بہت نفرت کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ اسباب کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر حال میں، ہر معاملے میں، چاہے مال کم ہو، چاہے مال عروج پر ہو، چاہے کاروبار بہت چل رہا ہو، چاہے کاروبار بہت زیادہ ڈاؤن ہو، چاہے اس وقت عزت کی چوٹی پر پہنچ گیا ہو، عزت کا عروج ہو، کسی بھی حال میں انسان نہ بڑا بول بولے، نہ اپنی ذاتی صلاحیت کا دخل سمجھے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، میری نہ کوئی طاقت ہے۔ یہ والی
اگر حقیقت اس کے ذہن کے اندر ہوگی تو وہ ترقی کرے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور اگر اس کی سوچ وہ والی ہوگی جو سوچ اس میں بیان ہوئی، تو پھر جہاں جہاں یہ والی سوچ ہوگی ما ظن ان طبید حاضی عبادہ کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا کاروبار ایسا چلے گا، مہا و احیط بثمرہ ہو۔ اب آج کے حالات پر پھر منطبق کر لیجئے اس بات پر، میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ 15ویں اور 16ویں صدی کی رہنمائیاں ہیں۔ آج بھی آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ یہی سوچ اور ان کی زبان سے اس طرح کے بول نکل رہے ہیں کہ اب تو جو ہم چاہیں گے وہ کر لیں گے، ما ظن طبید حاضی ابدا، کہ اب تو ہمارے پاس اختیارات ہیں، کوئی کیا بولے گا، اب تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر لے۔ تو آج کے حالات کا اشارہ بھی اس میں آپ سنتے چلیے اور اپنے دل میں اللہ کے وعدوں پر یقین کو مضبوط کرتے ہوئے چلیے کہ ما ظن طبید حاضی ابدا تو ہو گیا، آپ دیکھ لیجئے گا واحیط بثمرہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب واحیط بثمرہ ہوتا ہے تو اچانک ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اس وقت اس بات کا یقین مضبوط کرنے کے لیے میں ہر جمعے میں یا بیچ بیچ میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں سب منصوبہ بند پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ اس وقت پھر دوبارہ اپنے دونوں قبلوں کی طرف اپنے دل اور دماغ کی توجہ کو بار بار بنا کر کے رکھیے اور دیکھیے قبلہ اول بیت المقدس میں کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ وہاں کی بھی سوچ کو دیکھ لیجئے، ما ظن طبید حاضی ابدا، 100 دن سے پہلے جو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے ما ظن طبید حاضی ابدا والے ہم یہ کر دیں گے اور ایک دن میں یوں کر دیں گے اور 2 دن کے اندر یوں کر دیں گے، واحیط بثمرہ ان کا اللہ دکھا رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی یا دنیا میں کہیں پر بھی جہاں پر لوگ حکومت کرنے والے ہوں، چاہے کوئی قوم ہو چاہے کوئی خاندان ہو، جہاں جہاں ما ظن طبید حاضی ابدا ہوگا کہ ہم نے تو پلاننگ ایسی کر لی ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو ہمارے پاس ہی رہے گا، اقتدار ہو چاہے دولت ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں جہاں ما ظن طبید حاضی ابدا ہوگا وہاں وہ احیط بثمرہ ہو کر کے رہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اللہ فرماتے کہ وہ جو آس پاس کے لوگ تھے نا وہ کام نہیں آئے، کوئی کام نہیں آیا کرتا انسان کے۔ اسی طرح بہت سی حکومتوں کے ساتھ جو بہت سی حکومتیں کھڑی ہو جاتی ہیں نا، جب وہ احیط بثمرہ ہوتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ بھی کام میں نہیں آتی۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا میں اسباب جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کٹ پتلی ہے، اصل طاقت تو اللہ برحق کی ہے۔ اور دنیا میں جو انسان نیکی کی زندگی گزارے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، کامیاب وہی ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم پھر اخیر میں جو اس صورت کا یہ جو مثال بیان کی، پورا خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور اللہ کے لیے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، ہم نمازوں کے پابند بن جائیں اور قرآن کریم سے اپنے قلبی تعلق کو جوڑیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اپنی توحید مضبوط کریں اور شرک کی جتنی بھی قسمیں ہماری جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ہم ان سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنے یقین مضبوط کر کے قرآن کریم سے سچے دل سے تعلق جوڑیں اور قرآن کریم کی رہنمائیوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔